اب یہاں پر اس چیز کو دیکھیں، شعور کو ڈیولپ کرنا ہے. اس وقت اعمال شب قدر ہو رہے ہیں. میں ہمیشہ اعمال شب قدر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی ماں یا باپ یا بیوی یا کوئی دوست، فرض کریں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، فرض کریں آپ شوہر ہیں، بیوی اس وقت پریگننٹ ہے یا بیوی اس وقت کم عمر ہے یا بیوی بیمار ہے، کیا آفت آئی ہے آپ کو یہاں اعمال شب قدر کرنے کی؟ جاؤ اس کی خدمت کرو، سب سے بڑا ثواب ہے. فرض کریں آپ اپنے 4 دوست ہیں، آپ کا ایک دوست جو ہے بیمار ہے اس وقت، رات کو اس کو پانی چاہیے، رات کو اس کو ایک کمپنی چاہیے، اعمال شب قدر نہ کرو، جا کے اس کو کمپنی دو، زیادہ ثواب ہے. آپ نے سوچا ہوا تھا کہ یا اللہ میں اس دفعہ شب قدر کے مجھے اعمال کرنے تھے، اب آپ نے جو سوچا ہوا تھا، اس سوچنے کی وجہ سے آپ کو شب قدر کے اعمال کا یہ ثواب مل گیا ہے. اب آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اعمال شب قدر کو ترک کر کے اپنے دوست کے سرحانے بیٹھ کر یا اس کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے کوئی کام انجام دیا، اس میں آپ کو یہ ثواب بھی ملے گا، اعمال شب قدر بھی ملیں گے. لہٰذا ہمارے قوم میں اتفاق سے بعض دوست احباب جب اعتکاف میں جاتے تھے تو بعض کو جو ہمارے قریبی تھے تو میں کہتا تھا نہ جاؤ اعتکاف میں. اب آپ کو تعجب ہوگا، نہ جاؤ اعتکاف میں، کیوں نہ جاؤ؟ وجہ یہ تھی کہ قوم میں اکثر ہمارے جو تھے دوست احباب سب جوان تھے، نہ مائیں نہ بہنیں نہ ساس نہ سسر نہ بیویوں کے ماں باپ. تو میں کہتا تھا تم 3 دن جا کے جو اعتکاف میں بیٹھ رہی ہو، تمہاری بیوی 3 دن پریشان رہے گی، اس سے بہتر ہے اعتکاف نہ کرو. یہ ایک سینس ہونا چاہیے. وہ لوگ کہتے تھے آپ نے اچھی بات بتائی، یعنی اگر واقعاً 3 دن بیوی گھر میں ڈر رہی ہے اور آپ مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہو، کمال رہے گی. کوئی 24 سال 25 سال کا لڑکا ہے، وہ 18-20 سال کی لڑکی ہے. یہ واقعاً شعور ڈیولپ کرنے کی چیز. اب اگر کسی کے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے آگے جائیں تو ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی. امام فرماتے ہیں الماشیو فی حاجت اخیہ، کہ جو اپنے بھائی کی، یہاں سے بھائی سے مراد ہے نہیں کوئی بھی اپنا مومن ہو بلکہ کوئی بھی انسان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے، کالساعی بین الصفا والمروہ، یہ ایسا ہے جیسے صفا مروہ کے درمیان چل رہا ہے. ہم نے مثال دی شب قدر کی، اعمال آپ کر رہے ہیں، اسی دوران پتہ چلا کہ جی فلانا آدمی جو ہے اس وقت سخت سردی ہے، اس کی گاڑی جو ہے خراب ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں چاہ رہا تھا آج 1000 دفعہ استغفار کرتا اور دعائے جوشن کبیر پڑھتا اور یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا، یہ سارے ثواب مل جائیں گے. جا کے اس کا پرابلم سولو کر دیں، یہ سارے مل جائیں گے، کیونکہ ہماری اندر سے دل میں تڑپ تھی کہ یہ کرنا ہے. اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ اس وقت ہماری خواہش اس کام کی تھی اور اس کام کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. اسی طرح سے ایک روایت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، آپ ارشاد فرماتے ہیں من مشى فی عون اخیہ ہے، کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے چلا، ومنفعتہ، اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے چلا، فلہ ثواب المجاہدین، تو اس کے لیے مجاہد کا ثواب ہے، فی سبیل اللہ، کہ جو جہاد کرنے والا ہو اللہ کی راہ میں. اب عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کوئی ائمہ کو خوش کریں. اب فرض کریں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے، خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بلینز آف ڈالر لگا کر یتیم خانہ بنا دیا، بلینز آف ڈالر لگا کر اسکول بنا دیا، بلینز آف ڈالر دوسرے لگا کر اولڈ ہوم بنا دیا، ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا، البتہ کب؟ کہ جب وہ حلال کے پیسے ہوں گے. تو فرض کریں کہ حلال کے تھے، ہم نے سب کر دیا، یوم قیامت پتہ چلے گا جی آپ نے، فرض کریں ایک پروجیکٹ چلتا رہا، 50 لاکھ یتیم بچوں کو آپ نے سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا، پڑھایا، کھلایا، سب ثواب ملے گا. لیکن آیا اس بچے فزیکل خدمت کا ثواب ملے گا؟ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ پیسہ دیتے ہیں، یہ سارا کام ہو رہا ہے، سب بہت اچھا کام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹا بچہ تھا، اس کے کپڑے دھونے کا ثواب ملے گا آپ کو؟ نہ، دھلوانے کا ملے گا، دھونے کی بات ہو رہی ہے. اس کے پاؤں دھونے کا ثواب ملے گا، اس کا پیشاب دھونے کا ثواب ملے گا، اس کو ٹہلانے کا ثواب ملے گا کہ جب وہ رات کو رو رہا ہے، اس کے ساتھ کھیلنے کا ثواب ملے گا، اس کی
اس کے لاڈ اور نخرے برداشت کرنے کا ثواب ملے گا؟ اس کی بدتمیزی پہ خاموش ہونے کا ثواب ملے گا؟ وہ توہین کرے، فرض کریں بلگنر ہیں، وہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہو اور ہمارے اوپر کچھ پھینک دے یا تھوک دے اور ہم اپنا غصہ جو ہے کنٹرول کریں، اس کا ثواب ملے گا؟ وہ نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ جتنی زیادہ صورتوں میں ثواب ہو سکیں۔ مثال کے طور پر اولڈ ہوم آپ نے بنایا ہے، سب کا ثواب ملے گا، لیکن آیا کسی بزرگ کو نہلانے کا ثواب ملے گا؟ نہلوانے کا ملے گا، اس کو دوا پلوانے کا ملے گا، آیا پلانے کا ملے گا؟ اس کو مساج کرانے کا مل جائے گا، لیکن آیا خود اس کے پاؤں دبانے کا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خاص ثواب ہے، اور وہ ثواب ایک خاص صورت میں ملے گا یوم القیامہ۔ مثال کے طور پہ سارے ثواب ہوں گے، لیکن کسی کا بیمار کا گندا پاؤں دبانے کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں۔ گندے سے مراد جو ہمیں گندا لگ رہا ہے، اس کو چھونا اللہ کے لیے وہ ثواب نہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نیکی کریں، مثال کے طور پر ان کے پاؤں دبائیں، تو زیارت میں تو پاؤں دبانے کا ثواب تو شاید نہیں ملنے گا، یعنی کربلا جا کے زیارت کا ثواب ملے گا۔ آیا ان کے گھر میں جھاڑو لگانے کا، ان کے برتن دھونے کا، ان کے کپڑے دھونے کا، ان کے پاؤں دبانے کا، ان کو کھانا کھلانے، ایسے یا مختلف طرح کے ثواب اگر حاصل کرنے ہوں تو خود امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی، میں امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی، من لم یستطیع ان یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا، کہ جو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نیکی کرے تو وہ ہمارے غریب شیعوں کے ساتھ نیکی کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَن يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ صَالِحَ أَخْوَانِنَا، جو چاہتا ہے کہ ہماری قبر کی زیارت کرے اور نہیں کر پا رہا تو وہ کیا کرے؟ ہمارے جو نیک بھائی ہیں ان کی جا کے زیارت کر لے۔ یعنی فرض یہ کریں کہ یہاں پر کوئی مومن ہے، پریشان ہے یا جیسا بھی ہے، اس کے ساتھ جا کے آپ کا دل چاہے کہ یا امام حسین میں دل چاہ رہا آپ کی زری کے پاس آؤں، اب یہ مراد نہیں آپ یہاں سے زیارت نہ پڑھیں، یہاں سے زیارت پڑھنے پھر دل چاہتا ہے کہ ہم زری پہ جائیں تو ابھی تو وہاں نہیں جا پا رہے، تو کیا کریں؟ تو کوئی جو مومن ہو اس کے یہاں چلے گئے، ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ میں اس کو جا رہا ہوں خوش کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، کیوں جا رہا ہوں کہ مجھے آج میری نیت ہے کہ مجھے کربلا کا ثواب ملے۔ لہٰذا جو کام ہم چاہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ کریں، تو یہاں پر ایک طرح کا قانون بتایا جا رہا ہے، تو وہ ہم اپنے خصوصاً غریب مومنین کے ساتھ، اور بھی اس کے علاوہ غریب سے مراد کیا ہے کہ جن کو کسی چیز کی ضرورت ہو،